بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 5 سورہ نساء رکوع نمبر 3 کی آیتیں تلاوت کی ہیں. جیسا کہ معلوم ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر خاص طور پر عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق کا تذکرہ چل رہا ہے. اس سے متعلق ایک مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اور سب سے پہلے تو میں ترجمہ کرتا ہوں. مرد لوگ حاکم ہیں عورتوں پر بسبب یہ کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے. چنانچہ نیک بیویاں وہ ہیں جو تابع دار ہوتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں شوہر کی عدم موجودگی میں بسبب اس کے کہ اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے یا اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے. اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، جن سے نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، تو تم ان کو نصیحت کرو اور ان کو چھوڑ دو ان کے خوابگاہوں میں اور ان کو مارو. اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان پر زیادتی کے لیے راستہ تلاش مت کرو. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے مرتبے کا حامل بلند اور بڑا ہے. اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہو تو تم بھیجو ایک حکم شوہر کے طرف سے، شوہر کے گھر والوں کی طرف سے، اور ایک حکم عورت کی طرف سے یا عورت کے گھر والوں کی طرف سے. اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا، بڑی خبر رکھنے والا ہے. اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور قریبی پڑوسیوں اور دور کے پڑوسی اور ہم نشیں ساتھی کے اور مسافروں کے ساتھ یعنی حسن سلوک کرو، اور جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ، مراد باندیاں اور غلام وغیرہ. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے اس کو جو تکبر کرنے والا، اپنی بڑائی بیان کرنے والا یعنی شیخی باز ہو. جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور چھپاتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. اور جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے
اور وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے لیے شیطان ساتھی بن جاتا ہے اور وہ برا ساتھی ہے، ان کا کیا نقصان ہو جاتا اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا رائی کے دانے کے برابر بھی، اور اگر کوئی بھلائی ہوگی تو وہ اس کو بڑھا دے گا اور عطا کرے گا اپنی طرف سے بڑا ثواب۔ پس کیا ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، وجینا اور لے کر آئیں گے آپ کو ان لوگوں پر گواہ۔ اس دن کافر لوگ چاہیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی، کاش کہ ان کے ساتھ ان کے سمیت زمین کو برابر کر دیا جائے، اور وہ لوگ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ سب سے پہلی آیت الرجال قوامون علی النساء کہ مرد لوگ عورتوں پر حاکم ہیں۔ قوام یہ عربی ورڈ ہے جس کے معنی آتے ہیں حاکم کے۔ دیکھیے اس آیت کا بیک گراؤنڈ اور شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراض ہو کر اپنی بیوی کو ایک تھپڑ مار دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے یعنی بیوی نے اپنے والد سے شکایت کی اپنے شوہر کے خلاف، تو ان کے والد اپنی بیٹی کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس طریقے سے شوہر نے ان کو ایک تھپڑ کھینچ کر مارا ہے، ایسے ہی بیوی کو بھی مارنے کا اختیار ہے۔ آپ نے یہ حکم دے دیا۔ اس وقت یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، ابھی یہ لوگ چلے تھے تاکہ امپلیمنٹ کریں، اس قانون کو نافذ کریں اور بیوی جو ہے اپنے شوہر سے بدلہ لے۔ ابھی جا رہے تھے کہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مرد کو اختیار ہے، مرد کو اختیار ہے، اگر اس نے ایک ہاتھ مار دیا ہے تو اس کی وجہ سے عورت کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اگین اس کا بدلہ لے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ دیکھیے حاکم کی ضرورت پڑتی ہے ہر چیز میں، ملکی سطح پر، ریاستی اور صوبائی سطح پر بھی۔ ایک نظام کو چلانے کے لیے، حکومت کو چلانے کے لیے، انتظام کو چلانے کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک حاکم کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب لوگ حاکم بن جائیں اور سب لوگ اپنے اعتبار سے اس کو اپنا جو چاہے منمانی کریں تو ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے قانون نہیں چل سکتا۔ اور قبائلی زندگی میں بھی اس کی بڑی سخت ضرورت تھی، چنانچہ جو قبائلی زندگی ہوتی تھی اس میں بھی ان کا ایک امیر اور ایک حاکم ایک بڑا ہوا کرتا تھا جس کی بات پر سب لبیک کہا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی جو آئلی نظام ہے، فیملی سسٹم ہے، جو گھریلو نظام ہے، اس میں بھی ایک حاکم کی ضرورت ہے۔ حاکم کا مطلب اس معنی کر کے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ادا کرے ان لوگوں کے تئیں جو اس کے ماتحت ہیں، جو اس کے انڈر میں کام کرنے والے ہیں یا انڈر میں ہیں، تو وہ ان کا رسپانسبل اور ذمہ دار ہے۔ اور عورت کو ذمہ دار نہیں بنایا گیا کیونکہ وہ جسمانی لحاظ سے بھی اور عقلی لحاظ سے بھی، سمجھ کے لحاظ سے بھی اتنی زیادہ کیپیبل نہیں جتنا کہ مرد ہے۔ اور بچے کو بھی نہیں بنایا کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچہ بڑے کے بالمقابل میں، آدمی کے مقابل میں وہ حیثیت نہیں رکھتا جو آدمی رکھتا ہے۔ اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ ذمہ دار ہے، یعنی حاکم ہے عورتوں پر۔ شروع میں کیا ہوا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، یعنی کہ مرد لوگ ہاتھ نہ اٹھائیں، نہ ماریں بیویوں کو، تو وہ شیر ہو گئی، بے نڈر، مطلب نڈر ہو گئی، بالکل بے باک ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ مرد لوگ عورتوں پر حاکم ہیں۔ جس طریقے سے ایک معاشرے کو چلانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، ایسی مرد لوگ بھی حاکم ہیں۔ کیوں حاکم ہے؟ اس کی دو وجہ بیان کی۔ ایک وجہ ایسی ہے جو وہبی ہے، وہبی کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آلریڈی مردوں کو دیا ہے، اس میں عورت اس کی مساوی اور برابری کر ہی نہیں سکتی۔ وہ گویا کہ خدا داد جس کو بولتے ہیں، اللہ کی طرف سے دی گاڈ گفٹیڈ چیز ہے یہ، اس کے بارے میں عورت برابری نہیں کر سکتی۔ دوسری چیز ہے کسبی، جس کو انسان اپنی محنت سے کماتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ چیز ہے۔ تو سب سے پہلی چیز وہابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ وہ اللہ کی کا ایک نظام ہے، جس طریقے سے بہت ساری مساجد ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو ایک الگ مقام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں 4 نازل فرمائی لیکن قرآن کو ایک الگ حکم دیا، یعنی اس کا ایک الگ اسٹیٹس ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام بہت تشریف لائے دنیا میں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الگ اسٹیٹس اور مقام دیا گیا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کی، لیکن مرد کو جو اسٹیٹس دیا، جو صلاحیت تھی، وہ کسی اور کو نہیں تھی۔ تو اس میں کسی کو اعتراض کرنے کا، آبجیکشن لینے کا حق نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے اعتبار سے مرد کو یہ فضیلت عطا کی ہے، لہذا اس چیز میں عورت تو مرد کے برابر نہیں آ سکتی ہے، نہ کر سکتی ہے۔
دوسری چیز جو ہے کہ مرد جو ہے اپنا پیسہ بیوی پر خرچ کرتا ہے، مہر کی صورت میں بھی اور نان و نفقے کی صورت میں بھی، اور جب بیوی شوہر سے نکاح کرتی ہے تو نکاح کے ٹائم ہی میں گویا کہ وہ مرد کو حاکم تسلیم کر لیتی ہے۔ جب وہ کہتی ہے قبلت، میں نے قبول کیا، گویا کہ میں نے مرد کے نکاح میں جا کر ان کی اطاعت کو قبول کیا۔ اب اس معنی کر کے جب عورت نے فوری طور پر قبول کر لیا ہے تو نکاح کے ذریعے اس نے وہیں پر اس کو حاکم تسلیم کر لیا۔ اب اگر عورت آنے کے بعد اس حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتی اور نافرمانی شروع کر دیتی ہے، جو من میں چاہا اس کو کرنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آگے 3 طریقے بیان کیے ہیں کہ ایسی عورت کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ تو مرد کو 2 وجہ سے فضیلت حاصل ہے، حدیث پاک میں بھی ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ مراد دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے۔ تو مرد خرچ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مرد فضیلت کا حامل ہوا، ایک چیز، اور ایک دوسری عقلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لحاظ سے مصلحت کے لحاظ سے اس نے مرد کو فضیلت عطا کی ہے۔ لیکن یاد رہے یہ جنس کی بات ہے، یعنی جنس مرد جنس عورت سے افضل ہے، ہر فرد کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ بسا اوقات بہت ساری عورتیں بہت سارے مردوں سے افضل ہوا کرتی ہیں۔ تو یہاں پر جنس عام طور پہ عورتیں مفضول ہوتی ہیں، مرد افضل ہوتا ہے، یہ اکثریت کا حکم ہے، اور ویسے تو کبھی کبھی اس کے اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں پہ جنس کا خیال رہے کہ جنس عورت یہ افضل ہے جنس مرد سے۔ اب آگے یہ بتلائی گئی کہ جب عورت جو ہے اپنے آپ کو نکاح میں جانے کے بعد اس کی حاکمیت کو تسلیم کر لیتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، تو نیک بیویاں جو ہوتی ہیں وہ اس کا پاس و لحاظ کرتی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ نیک بیویاں اطاعت کرتی ہیں، فرما برداری کرتی ہیں، شوہر کی بات مانتی ہیں، اور جب شوہر ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے، کام پر چلا جاتا ہے، تو اس کی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے بچوں کی نگہداشت کرتی ہیں۔ کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے، یا یہ کہ اللہ کی حفاظت عورتوں کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے عام طور پر گناہوں کے اندر ابتلاء عام جتنا مردوں کی طرف سے ہوگا، عورتوں کی طرف سے اتنا ابتلاء نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو سپورٹ، عورت کی حفاظت لی ہے، گویا کہ مرد اتنا گناہ کر سکتا ہے، عورت اتنا گناہ نہیں کرتی، کیونکہ اللہ کی حفاظت گویا کہ اسپیشلی عورتوں کے ساتھ ہے، اس وجہ سے۔ اور ایک مطلب یہ ہوا بما حفظ اللہ، بسبب اس کے کہ اللہ نے حفاظت کی ہے۔ واللاتی، اب آگے بیان کیا گیا ان عورتوں کے بارے میں جو عورتیں مرد کو حاکم نکاح کے وقت تسلیم کر لیتی ہیں لیکن پھر آنے کے بعد نافرمانی پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے بارے میں قرآن کریم نے 3 اسٹیپ بائی اسٹیپ 3 حکم دیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ اگر عورت سے تھوڑی سی انبن ہو گئی، کہا سنی ہو گئی، ناچاکی ہو گئی تو فوری طور پر طلاق۔ قرآن نے یہ سیدھ نہیں کی، قرآن نے سب سے پہلے کہا واللاتی تخافون نشوزهن، وہ عورتیں جن سے تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ تم اس کو حکم دیتے ہو، وہ تمہاری بات نہیں مانتی، تمہارے سر پر چڑھی ہے گویا کی، تو ایسی صورت میں کیا ہے، اب تمہیں نافرمانی کا اندیشہ معلوم ہونے لگا، تم بلاتے ہو نہیں آتی، مطلب کوئی توجہ التفات نہیں ہوتا، گویا کہ وہ عورت سر چڑھ رہی ہے، وہ بات نہیں ماننے کو تیار ہے، تو ایسی عورتوں کے بارے میں قرآن نے 3 اسٹیپ بیان کیے ہیں۔ فعظوہن، نمبر 1 اس کو نصیحت کرو۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، عورت بڑی فرما بردار ہوتی ہے لیکن شوہر سے کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے، اس کو مس انڈرسٹینڈنگ، تو جس کی وجہ سے وہ نافرمانی پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ اب جب بندہ اس کو سمجھائے گا کہ تم نے میری طرف سے ایک غلط فہمی پال لی ہے، تو ایسی صورت میں عورت فوری طور پر مان جائے گی۔ تو سب سے پہلے شریف عورت جو ہوگی وہ اسی اسٹیپ سے مان جائے گی، فعظوہن، اس کو نصیحت کرو، سمجھاؤ کہ جو بھی غلط فہمی میرے تعلق سے ہوئی ہے وہ غلط ہے، فعظوہن، اس کو نصیحت کرو۔ نصیحت کرنے پہ بہت ساری عورتیں مان جائیں گی اور معاملہ سلجھ جائے گا۔ لیکن اگر یہ معاملہ یہاں پر نہیں سلجھا، نصیحت کرتے رہے، اس کو نہیں ماننے کا ہے، تو کیا ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ ان کو اس کے خوابگاہوں میں چھوڑ دو، یعنی بیوی کے ساتھ جس کمرے میں تم سوتے ہو اس کمرے میں تم سو، لیکن جس بیڈ پر سوتے ہو ایک ساتھ مت سو، تاکہ کیا ہے، عورت کو یہ لگے کہ ہاں شوہر مجھ سے ناراض ہے۔ تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، صرف یہ کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا وہ کمرہ ہی چھوڑ دو، خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو، یعنی تم بھی اسی خوابگاہ میں لیٹو، اسی بیڈ روم میں، لیکن کیا ہے، عورت کو الگ سلاؤ، تم الگ سلاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ شوہر اس سے ناراض ہے، لیکن کمرہ چینج کرنے کو نہیں کہا گیا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے اس کی نشوز اور نافرمانی اور بھی بڑھ سکتی ہے، اس لیے کہا گیا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو ان کے خوابگاہوں میں چھوڑ دو۔ اگر بہت ساری عورتیں اس اسٹیپ سے مان جائیں گی، ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، نہیں مانتی، نمبر 3 وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ لیکن مارنے کا کیا مطلب،
حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عمل بہتر نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک یہ عمل یعنی مارنے والا عمل یہ بہتر نہیں ہے، یعنی کسی نبی نے بھی اس عمل کو نہیں انجام دیا، مارنے والا۔ لہذا اگر اس سے بھی کام چل جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ گھر کو بنانے کے لیے گھر اجڑنے سے بہتر ہے کہ آدمی اگر مارنے اچھا مارنے میں کیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے، یعنی اتنی زیادہ مار نہ ہو کہ بدن پر نشان پڑ جائے، سر پھٹ جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، اینی تھنگ ایلس، کوئی بھی ایسا ہارمفل ایکشن نہیں لیا جائے اس کے اگینسٹ میں جس کی وجہ سے اس کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑے اور آپ ہی کو ہاسپٹل لے جانا پڑے۔ اس لیے کہ نہیں، مفسرین اور کہیں کہیں روایت میں یہ آتا ہے کہ مسواک کی لکڑی ہوتی ہے اس سے مارا جائے، یعنی ایسی سزا دی جائے جس سے سرزنش بھی ہو جائے لیکن اس کو زیادہ چوٹ اور زخم بھی نہ آئے، اس لیے وَضْرِبُوهُنَّ اور ان کو مارو۔ یہ تھرڈ اسٹیپ ہے، گویا کہ گھر کے اندر اس معاملے کو سلجھانے کا یہ 3 طریقہ ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ لیکن معاملہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ تینوں صورتیں اختیار کر لی گئی شوہر کی طرف سے، نصیحت بھی کی گئی، اس کو خوابگاہ میں الگ چھوڑ بھی دیا گیا، اس کو ہلکی سی ضرب بھی لگائی گئی، مار بھی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کیا ہے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اس میں تو یہ کہ اگر وہ مان لیتی ہے تو کیا ہے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر ایسی عورتیں تمہاری بات مان لیں تو اب ایسی صورت میں ان پر زیادتی کرنے کے لیے راستہ مت تلاش کرو۔ نہیں، میں نے اس کو 1 مہینہ پہلے حکم دیا تھا، بات نہیں مانی تھی، تو گویا کہ دل میں بات بٹھائے رہے، ایسا نہیں کرے۔ اب جب تمہاری بات مان لے رہی ہے تو اب اس پر زیادتی کرنے کے لیے ہیلے بہالے مت تلاش کرو، جو ہوا سو ہوا۔ اب اس کے لیے یہ تم سوچو کہ پھر میرے کو مارنے کا موقع ملے اور یہ غلط بات ہے۔ لہذا اب اگر صلح صفائی ہو گئی تو اب ان کو چھوڑ دو، اب مت مارو، ان سے صلح صفائی ہو گئی تو بے شک اللہ تعالیٰ بلند ہے اور عظیم المرتبت بھی ہے۔ یعنی ایک عورت ہے اگر بات مان لیتی ہے اس کے باوجود بھی تم اس پر ظلم کرتے ہو تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ علی کبیر بھی ہے، وہ بہت بڑا ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ تم پر رحم کرتا ہے، تمہاری غلطیوں پر فوری طور پر پکڑ نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت میں تم یہ مت سوچنا کہ عورت کا کوئی نہیں ہے، وہ عورت اگر مظلوم ہے، تم ظالم ہو تو اللہ تم کو پکڑنے پر قادر ہے، لیکن اللہ نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، تم پر رحم کیا ہے، تو چاہیے کہ تم بھی اپنی بیوی پر رحم کرو، بلا وجہ اس کو مت ستاؤ۔ یہ تو ہو گیا کہ 3 اسٹیپ، لیکن آگے 3 اسٹیپ بھی نہیں مانا، یعنی عورت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی طرف سے بالکل اور بیوی کی طرف سے ان کے درمیان میں ناچاکی پیدا ہو چکی ہے۔ اب معاملہ جو ہے ان دونوں فرد سے بڑھ کر، یعنی خاندان سے بڑھ کر اب آگے معاملہ بڑھ چکا ہے، آپس میں سلجھانے کا کوئی سولوشن نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اب کیا کریں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر ان دونوں کے درمیان میں ناچاکی کا تمہیں اندیشہ ہو کہ میاں بیوی اب ایز اے وائف اینڈ ہسبینڈ نہیں رہ سکتے، تو اب ایک صورت یہ بھی ہے کہ مرد کی طرف سے، یعنی مرد کی شوہر کی برادری کی طرف سے ایک بندہ اور عورت کی برادری کا ایک بندہ، دونوں مصالح یعنی مسئلے کیا بولتے ہیں صلح صفائی کرنے والے بن کر اگر وہ آتے ہیں تھرڈ پرسن کی حیثیت سے، اور ان کا مقصد، ان کی نیت، ان کا انٹینشن یہ ہے کہ ان کے درمیان میں صلح صفائی کرانی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان میں اتفاق کر دے گا۔ شرط کیا ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ کہ جب تھرڈ پرسن جو ثالث جس کو بولتے ہیں، وہ دونوں یہی سوچ کے آتی ہیں کہ ان کے درمیان میں طلاق کرانی ہے۔ ظاہر سی بات ہے تمہیں طلاق کرانے کے لیے نہیں بلایا گیا، تم کو یہ بلایا گیا ہے تم شوہر کے مزاج سے واقف ہو، تم بیوی کے مزاج سے واقف ہو، تم دونوں اپنے لحاظ سے اپنے لیول سے شوہر اور بیوی کو سمجھاؤ، ہو سکتا ہے وہ دونوں سمجھ جائیں، بسا اوقات کوئی غلط فہمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دونوں کا غصہ بالکل ناک پہ چڑھا ہوتا ہے، لیکن اب جب غلط فہمی دور ہو جائے گی تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں ثالث یہ کرتا ہے آگے فوری طور پر وہ اس کی نکالے گا غلطی، وہ اس کی غلطی نکالے گا، بیوی والا شوہر کی غلطی نکالے گا، شوہر والا بیوی کی غلطی نکالے گا، تو ہوگا کیا، پھر ظاہر بات طلاق ہی ہوگی۔ لیکن اگر دونوں کی نیت پیور ہوگی، صاف ستھری ہوگی، مقصد اصلاح ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں اصلاح کر دے گا۔ تو اور ایک بات یہ بھی ہے جیسے یہاں پہ کہا گیا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم بھیجو شوہر کے گھر کی طرف سے اور ایک حکم بیوی کی طرف سے، ان یریدا، اگر یہ دونوں حضرات، دونوں حکم جو ہیں چاہیں گے کہ ان کے درمیان میں اصلاح کر دیں تو اللہ اس کی توفیق دے گا، اللہ موافقت پیدا کر دے گا۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا ان یریدا، اگر وہ دونوں سے مراد دونوں ثالثی نہیں بلکہ ان دونوں سے مراد میاں بیوی، اگر یہ دونوں میاں بیوی ہی آپس میں اتفاق چاہیں گے کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی، دونوں کو اپنی غلطی پر جو ہے معافی مانگ لینا چاہیے، اگر یہ دونوں حضرات اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ دونوں کے درمیان میں موافقت کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔
اب آگے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کے حق، اللہ کے حقوق کی یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی پرستش کرو، یعنی اس کو ایک مانو اور جو اس کے عبادت کا طریقہ ہے اس میں اس کو فالو کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی 10 چیزوں کی، جس میں سے ایک بات یہ تھی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، گرچہ تمہیں جلا دیا جائے یا تمہاری ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور والدین کی نافرمانی مت کرنا۔ دیکھیے قرآن کریم میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ وحدت توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا ہے۔ گویا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا کتنا اہم رول ہے بچوں کی زندگی میں۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ والدین کی فرما برداری، والدین کی رضامندی رب کی رضامندی میں ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ رب کی رضامندی چاہتا ہے تو والدین کی رضامندی میں ہی رب کی رضامندی ہے، اور والدین کی ناراضگی میں ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ گویا کسی آدمی، کوئی بندے کا، کسی بچے کا باپ ناراض ہے اس سے، تو گویا کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ قیامت کی ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ قرب قیامت میں بچہ، لڑکا جو ہے، بچے جو ہیں وہ والدین سے نفرت کرنے لگیں گے، والدین سے دور ہوتے جائیں گے اور اپنے ساتھیوں سے قریب ہوتے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین ان کو بتلاتے ہیں بیٹا 10 بجے گھر آ جانا، فجر کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، یعنی ان کو پابندیوں میں جکڑتے ہیں۔ تو اس بندے کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ برا بیہیو کر رہے ہیں، اور دوست لوگ ہیں تو خوب انجوائے کرتے ہیں، بالکل آزادانہ کے ساتھ رہتے ہیں، تو اب اس کو وہ چیز اچھی لگتی ہے۔ تو قرب قیامت کی ایک بڑی علامت بیان کی گئی ہے کہ لوگ اپنے قریب ساتھیوں سے فرینڈشپ، ریلیشن شپ زیادہ کریں گے بنسبت اس کے کہ اپنے والدین سے۔ والدین سے وہ باپ سے ایسے نفرت کریں گے جیسے کوئی باپ یعنی گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ یہ قرب قیامت کی ایک بڑی علامت بیان کی گئی ہے۔ یہاں پہ کہا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربہ، جار کا مطلب ہوتا ہے پڑوسی، اور پڑوسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کہہ لیجئے کہ ایک پڑوسی وہ ہے جس کا 1 حق بنتا ہے، ایک پڑوسی وہ ہے جس کا 2 حق، ایک وہ ہے جس کا 3 حق۔ اگر پڑوسی مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے تو 3 حق ہو گیا اس کا، وہ سب سے پہلا۔ نمبر 2 کہ مسلمان ہے اور اپنا پڑوسی ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، تو 2 طرح کا۔ تیسرا یہ کہ غیر مسلم پڑوسی ہے تو اس کا 1 حق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں مطلب پڑوسی کتنی دور تک مانا جائے، کہ کون کون لوگ پڑوس کے اندر شامل ہوں گے ایز اے شریعت؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا 40 گھروں کے برابر، یعنی 40، ہمارا گھر جہاں سے ہے اس سے دائیں طرف، بائیں طرف، آگے پیچھے 40 گھر، گویا کہ وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ اب ایک بندہ وہ ہے جو اپنے پڑوسی کو کچھ دینا چاہتا ہے لیکن وہ اتنا کیپیبل نہیں ہے کہ 40 گھروں میں وہ چیز پہنچا سکے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس کا دروازہ قریب ہو وہ پڑوسی زیادہ قریب ہے، پھر اس سے اس طریقے سے بہیو کرو۔ تو پڑوسیوں کے حقوق ہیں، سب سے پہلا پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق بنتے ہیں، پھر وہ جس کے 2، پھر 1۔ وبذی القربیٰ، لیکن ہر پڑوسی کا لحاظ کرنا ہے۔ وبذی القربیٰ، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں پڑوسی، والجار ذی القربیٰ، اور رشتہ دار والا پڑوسی، اور بعض مفسرین ترجمہ کرتے ہیں قریبی والا پڑوسی۔ والجار الجنوب، دور والا پڑوسی، یا یہ کہ جس سے رشتہ داری نہیں ہے وہ پڑوسی۔ والصاحب بالجنب، اور ہم نشیں ساتھی۔ ہم نشیں ساتھی کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک ہی جگہ کام کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر اسکول میں ٹیچر ہیں تو جتنے بھی ٹیچر ہوں گے جو فیلو ہوں گے ہمارے ساتھ ہوں گے وہ صاحب ہمارے ہم نشیں ساتھی ہیں۔ یا اسی طریقے سے ہم نشیں ساتھی کے اندر وہ لوگ بھی آئیں گے جن سے ہمارا رابطہ عارضی طور پر ہوا۔ مثال کے طور پر ہم سفر پہ جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے تو بس میں بیٹھنے والا جو ہماری سیٹ کے پاس میں بیٹھا ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے، والصاحب بالجنب، ہم نشیں پڑوسی ہے۔ ٹرین میں ہیں، پلین میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں تو یہ تمام طرح کے پڑوسی جو ہیں والصاحب بالجنب، یہ اس طریقے کے، استاد اور شاگرد میں اسی طریقے کا رشتہ ہوتا ہے، تو یہ ہم نشیں پڑوسی، ان کے بھی حقوق ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافر بسا اوقات ایک مالدار آدمی ہے لیکن اس کا پرس چوری ہو گیا، اس کا موبائل گم ہو گیا، اب ایسی صورت میں اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔
وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ، اس سے مراد غلام اور باندی بھی ہیں، اور اس سے مراد ملازمین بھی ہیں جو باس کے انڈر میں کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی تنخواہ سیلری وغیرہ ان کو وقت پہ دی جائے، ان کو کام ان کے حیثیت کے مطابق ہی دیا جائے، اس سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہ لادا جائے، یہ تمام چیزیں۔ ایسے ہی جانوروں کے حقوق بھی اسی آیت سے ثابت ہیں، کیونکہ جانور بھی انسان کی ملکیت میں ہوتے ہیں، تو جب کوئی جانور کسی انسان کی ملکیت میں ہے تو اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرے، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرے، اور ایسے ہی اس کے پاس اس کے اوپر بوجھ جو لادے اس کی کیپیسٹی سے زیادہ نہیں لادنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کس کو؟ تکبر کرنے والے کو، اور شیخی باز جو اپنی بڑائی خود بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں، اب ان کی تعریف کیا ہے، وہ ڈیفینیشن، جو بخل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور غالباً دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہودی لوگ جو ہے اپنے مال کے اندر بھی اور اپنے علم کے اندر بھی بخل کرتے تھے۔ مال کے اندر بخل اس معنی کر کے کہ وہ اللہ کے راستے میں بالکل لیا خرچ ہی نہیں کرتے تھے، اور دوسرے لوگ جو خرچ کرتے تھے ان کو بھی منع کرتے تھے، یار تم کہاں خرچ کرتے ہو، بابا روکو، اگر نہیں خرچ کرو گے تو پھر جو ہے تمہیں مسئلہ آ جائے گا، مشکلات میں پھنس جاؤ گے، پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، زیادہ خرچ مت کرو اللہ کے راستے میں۔ خود بھی بخل کرتے اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے۔ اور ایسے ہی علم کے اندر جب انہیں ان کی کتابوں کے ذریعے معلوم ہو چکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم بیان کر دیں گے تو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑیں گے اور ہمارے نذرانے اور تحائف وغیرہ بند ہو جائیں گے، اس وجہ سے وہ اس کو خاص طور پر لوگوں کے اپنے علم کے لحاظ سے بھی اور مال میں بھی بخل کرتے تھے۔ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو وہی بخل کا حکم دیتے ہیں اور چھپاتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے، مراد علم، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ ایسے ہی جو ہے جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، منگنی کے اندر، تیجا کے اندر، 40ویں کے اندر، جس کی شریعت میں کوئی حد کوئی اجازت ہی نہیں ہے، ایسی چیزوں میں پیسہ خرچ کرنا غلط ہے۔ ہاں ایصال ثواب مردوں کے لیے کرنا صحیح ہے، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن 40واں کرنا، تیجا کرنا، 10ویں کرنا، کیا کیا خرافات کی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہو گیا، باقاعدہ ایک دعوت کا انتظام کیا گیا تو وہ مردے کو پہنچنے کے بجائے یہ تو سب زندوں کو پہنچ رہا ہے۔ اس لیے اگر حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ آدمی جب صدقہ کرے تو دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو بالکل پتہ نہ چلے، اور یہاں پہ لوگ تیجے 40ویں کے اندر باقاعدہ جو ہے گھر کے اندر جب تک ڈیگ نہیں اترتی تب تک بات ہی نہیں بنتی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، تو ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہوتا ہے، اور شیطان تو برا ساتھی ہے ہی۔ یہ یہودیوں سے متعلق ہے۔ وما علیہم، ان یہودیوں کو کیا ہو گیا، کیا نقصان ہو جاتا اگر یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، تو ان کا کیا نقصان ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا ذرے کے برابر۔ ذرہ عرب کے لحاظ سے، عربی لینگویج کے اعتبار سے ذرہ تو مطلب ایک وہ بولتے ہیں جس کو گرد و غبار، اور ذرہ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، عرب بولتے ہیں وہ لال طرح کی چیوٹی ہوتی ہے سب سے چھوٹی، یعنی جب کوئی چیز بالکل بے حیثیت، بے قیمت اور حقیر ہوتی ہے اس کو ذرے سے وہ تعبیر کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کسی انسان پر ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی، اس سے کم بھی ظلم نہیں کرے گا۔ ظلم نہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی نیکیاں زیادہ تھی اس کو کم کر دیا جائے، کسی کی برائیاں کم تھی اس کو زیادہ کر کے پیش کیا جائے، یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ذرے کے برابر بھی۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر کوئی ایک بھلائی رہے گی، يُضَاعِفْهَا، اللہ اس کو بڑھائے گا، 2 گنا کرے گا، چند گنا کرے گا، بلکہ یہاں تک آیا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کو 10 گنا اس کا ثواب بڑھا کر دے گا۔ تو ظاہر بات اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صرف السلام علیکم کہا تو 10 نیکی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں مل گئی۔ اس طریقے سے کوئی اس کا رسپانس کرتا ہے، کوئی جواب دیتا ہے، اور اللہ کے یہاں تو نامعلوم کتنے اس کے مراتب ہوں گے، کتنا فضائل ہوں گے اور کتنا ثواب بڑھتا جائے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا ہے رائی کے دانے کے برابر۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر کوئی بھلائی ہوگی تو يُضَاعِفْهَا، اللہ اس کو 2 گنا کر دے گا، چند گنا کر دے گا، اور اپنے پاس سے مزید عطا کرے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اس آیت کے بارے میں بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، یا حضرت ابی بن کعب ایک صحابی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کہ تم سورہ نساء کی تلاوت کر کے مجھے سناؤ، مجھے تلاوت کر کے سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ قرآن تو آپ پر ہی نازل ہوا ہے، میں کیسے سناؤں آپ کو؟ آپ نے فرمایا ہاں تم مجھے سناؤ، میں اس سے مزید محظوظ ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک بہہ رہے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو آخرت کا استحضار ہو گیا۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے، جیسا کہ تفصیل سے بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ایسی دیگر امتیوں کے سامنے ایک سوال ہوگا، جب جو ناہنجار اور مشرک اور کافر لوگ ہوں گے، جو نافرمان رہے ہوں گے دنیا میں، اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میرے ساتھ شرک کیوں کیا، تم نے میری وحدانیت کا اقرار کیوں نہیں کیا، تم اعمال صالحہ کر کے کیوں نہیں آئے؟ تو وہ کہیں گے اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ کا رول اینڈ ریگولیشن دنیا میں کیا رہا، ہمارے پاس کوئی آئے نہیں بتانے والا کہ آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، نیک اعمال یہ ہیں برے اعمال یہ ہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا بتانے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کے بتلائیں گے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، کیا آپ لوگوں نے اپنی رسالت کا حق نہیں ادا کیا یا گواہی نہیں پہنچائی؟ تو وہ کہیں گے اللہ بالکل ہم نے اپنا حق ادا کر دیا اور رسالت کو ان تک پہنچایا۔ وہ انکار کریں گے۔ اسپیشلی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جب کہ ان کی قوم انکار کر دے گی کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے نوح آپ بتلائیے یہ آپ کی قوم کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ اللہ کو بخوبی معلوم ہے، لیکن صرف اور صرف اتمام حجت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا، میں نے نبوت کا فریضہ انجام دیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ؟ وہ کہیں گے ہاں امت محمدیہ گواہ ہے۔ چنانچہ امت محمدیہ کو گواہی کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ لوگ آبجیکشن اعتراض کریں گے یہ کیسی بات، یہ تو ہمارے زمانے میں موجود نہیں تھے، یعنی کفار نوح علیہ السلام زمانے میں جو کافر لوگ تھے وہ کہیں گے یہ لوگ تو ہمارے سامنے موجود ہی نہیں تھے، یہ تو بہت بعد میں آئے، اور جو گواہ ہوتا ہے اس کو تو وٹنس جو کرے گا وہ تو دیکھنا ہونا چاہیے، انہوں نے تو ہمیں دیکھا نہیں، تو پھر کس طریقے سے گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بات تو صحیح ہے، جب آپ لوگ موجود نہیں تھے تو آپ کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اللہ آپ نے قرآن کریم کے اندر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتلایا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم کو ڈرایا، چنانچہ ہم نے بھی اس لحاظ سے قرآن کریم کی آیات سے اور اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں یہ بات کی اطلاع ملی ہے، اور ظاہر بات ہے قرآن جھوٹا نہیں ہے، یہ آپ ہی کا کلام ہے، تو آپ نے خود کلام میں فرمایا، اس وجہ سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت کا حق ادا کر دیا تھا، ان تک بات کو پہنچایا تھا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پر لایا جائے گا کہ یہ آپ کی امت جو کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے، آپ ان کی گواہی دیں گے۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ ہر قوم کے جو نافرمان لوگ ہوں گے ان کے خلاف ان کے نبی گواہی دیں گے، اور ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے یعنی امت مسلمہ کے جو نافرمان لوگ ہوں گے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا کہ کیا کیسا وقت ہوگا وہ جب کہ مجھے ہی میری امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کیوں کر ہوگا، کیسا وہ ہوگا وقت جب کہ ہم لے کر آئیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، اور ہم لے کر آئیں گے آپ کو ان لوگوں پر گواہ۔ یومئذ، اس دن جب دیکھیں گے کافر لوگ اور مشرک لوگ کہ آج تو بدلہ مل کر ہی رہے گا، آج تو ہر ایک کو بدلہ مل رہا ہے چاہے اچھا یا برا۔ اب اس دن کافر لوگ سوچنے لگیں کہ کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دفن ہو جائیں اور معاملہ کلیئر ہو جائے، کیونکہ وہ دیکھ چکے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کیا۔ حدیث پاک کے اندر جیسا کہ آیا ہے اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ بے سینگ والی بکری کو وہاں پر سینگ عطا کرے گا اور پھر وہ اس کو بدلہ دے گی اور زمین کے اندر اس کو ختم مٹی مٹی کر دیا جائے گا۔ اس منظر کو دیکھ کر کافر لوگ کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ وہی صورتحال ہے یہاں پر۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن کافر لوگ چاہیں گے، اور کون لوگ؟ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی، کاش کہ ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ جبکہ بعد قرآن کریم کی آیت ہی میں ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے
واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وہ کہیں گے بخدا ہم تو اپنے رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں کرتے تھے۔ جب دیکھیں گے کہ گنہگار لوگوں کو اور دیگر لوگوں کو کے اوپر جو ہے سزا ملنے والی ہے، تو اس وقت وہ فوری طور پر انکار کر دیں گے اللہ کے سامنے ہی۔ کون لوگ؟ مشرکین۔ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے بخود اے ہمارے رب ہم کسی کے ساتھ شریک وریک نہیں کرتے تھے، کوئی گواہ نہیں اس کا، ہم مشرک نہیں تھے، فوری جھوٹ بول دیں گے۔ اور قرآن یہاں پہ کیا کہتا ہے؟ ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ ایک طرف تو گویا کہ وہ اپنے دونوں باتوں میں تضاد نظر آ رہا ہے، کانٹریکٹ۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے ہمارے رب اللہ ہم شریک نہیں کرتے تھے، گویا کہ وہ اپنے شرک کو چھپا رہے ہوں گے۔ اور یہاں پہ قرآن کہتا ہے ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اللہ سے کسی بات کو نہیں چھپائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر قیامت کے دن اور حشر کے میدان میں لوگوں کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ تو وہ شروع میں جب کہیں گے کہ اللہ ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں کرتے تھے، اس وقت کہیں گے جب ان کو ایک طرح کی امید بنے گی کہ چلو ہو سکتا ہے ہم جو ہے یہ بات کہہ دیں کہ اللہ ہم شریک نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، معاملہ کلیئر ہو جائے گا وہیں پہ۔ لیکن جب دیکھیں گے نہیں ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں، ہاتھ پاؤں گواہی دے رہے ہیں، اور وہ زمین گواہی دے رہی ہے جس زمین پر ہم نے گناہ کیا تھا، اب وہ سوچیں گے کہ اب یہ جھٹلانے سے کوئی بات نہیں بنتی، تو فوری طور پر وہ اقرار کریں گے اور تمام چیزوں کا وہ اعتراف کر لیں گے کہ ہے خدا ہم سے یہ گناہ ہوا تھا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ لوگ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے یا نہیں چھپائیں گے۔ اب اس سے